پیدائش 30واں باب۔ اور جب راخل نے دیکھا کہ یعقوب سے اس کے اولاد نہیں ہوتی تو راخل کو اپنی بہن پر رشک آیا، سو وہ یعقوب سے کہنے لگی کہ مجھے بھی اولاد دے، نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ تب یعقوب کا قہر راخل پر بھڑکا اور اس نے کہا، کیا میں خدا کی جگہ ہوں جس نے تجھ کو اولاد سے محروم رکھا ہے؟ اس نے کہا، دیکھ میری لونڈی بلہا حاضر ہے، اس کے پاس جا تاکہ میرے لیے اس سے اولاد ہو اور وہ اولاد میری ٹھہرے۔ اور اس نے اپنی لونڈی بلہا کو اسے دیا کہ اس کی بیوی بنے۔ اور یعقوب اس کے پاس گیا اور بلہا حاملہ ہوئی اور یعقوب سے اس کے بیٹا ہوا۔ تب راخل نے کہا کہ خدا نے میرا انصاف کیا اور میری فریاد بھی سنی اور مجھ کو بیٹا بخشا، اس لیے اس نے اس کا نام دان رکھا۔ اور راخل کی لونڈی بلہا پھر حاملہ ہوئی اور یعقوب سے اس کے دوسرا بیٹا ہوا۔ تب راخل نے کہا، میں اپنی بہن کے ساتھ نہایت زور مار مار کر کشتی لڑی اور میں نے فتح پائی، سو اس نے اس کا نام نفتالی رکھا۔ جب لیہا نے دیکھا کہ وہ جننے سے رہ گئی تو اس نے اپنی لونڈی زلفا کو لے کر یعقوب کو دیا کہ اس کی بیوی بنے۔ اور لیہا کی لونڈی زلفا کے بھی یعقوب سے ایک بیٹا ہوا۔ تب لیہا نے کہا، زہ قسمت، سو اس نے اس کا نام جد رکھا۔ لیہا کی لونڈی زلفا کے یعقوب سے پھر ایک بیٹا ہوا۔ تب لیہا نے کہا، میں خوش قسمت ہوں، عورتیں مجھے خوش قسمت کہیں گی، اور اس نے اس کا نام آشر رکھا۔ اور روبن گیہوں کاٹنے کے موسم میں گھر سے نکلا اور اسے کھیت میں مردوم گیہا مل گئے اور وہ اپنی ماں لیہا کے پاس لے آیا۔ تب راخل نے لیہا سے کہا کہ اپنے بیٹے کے مردوم گیاہ میں سے مجھے بھی کچھ دے دے۔ اس نے کہا، کیا یہ چھوٹی بات ہے کہ تو نے میرے شوہر کو لے لیا اور اب کیا میرے بیٹے کے مردوم گیاہ بھی لینا چاہتی ہے؟ راخل نے کہا، بس تو آج رات وہ تیرے بیٹے کو مردوم گیاہ کی خاطر تیرے ساتھ سوئے گا۔ جب یعقوب شام کو کھیت سے آ رہا تھا تو لیہا آگے سے اس سے ملنے کو گئی اور کہنے لگی کہ تجھے میرے پاس آنا ہوگا، کیونکہ میں نے اپنے بیٹے کو مردوم گیاہ کے بدلے تجھے اجرت پر لیا ہے۔ سو وہ اس رات اسی کے ساتھ سویا۔ اور خدا نے لیہا کی سنی اور وہ حاملہ ہوئی اور یعقوب سے اس کے 5واں بیٹا ہوا۔ تب لیہا نے کہا کہ خدا نے میری اجرت مجھے دی، کیونکہ میں نے اپنے شوہر کو اپنی لونڈی دی اور اس نے اس کا نام اشکار رکھا۔ اور لیہا پھر حاملہ ہوئی اور یعقوب سے اس کے 6واں بیٹا ہوا۔ تب لیہا نے کہا کہ خدا نے اچھا مہر مجھے بخشا، اب میرا شوہر میرے ساتھ رہے گا، کیونکہ میرے اس سے 6 بیٹے ہو چکے ہیں۔ سو اس نے اس کا نام زبلون رکھا۔ اس کے بعد اس کے ایک بیٹی ہوئی اور اس نے اس کا نام دینا رکھا۔ اور خدا نے راخل کو یاد کیا اور خدا نے اس کی سن کر اس کے رحم کو کھولا، اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا۔ تب اس نے کہا کہ خدا نے مجھ سے رسوائی دور کی، اور اس نے اس کا نام یوسف یہ کہہ کر رکھا کہ خداوند مجھ کو ایک اور بیٹا بخشے۔ اور جب راخل سے یوسف پیدا ہوا تو یعقوب نے لابن سے کہا، مجھے رخصت کر کہ میں اپنے گھر اور اپنے وطن کو جاؤں، میری بیویاں اور میرے بال بچے جن کی خاطر میں نے تیری خدمت کی ہے میرے حوالہ کر اور مجھے جانے دے، کیونکہ تو آپ جانتا ہے کہ میں نے تیری کیسی خدمت کی ہے۔ تب لابن نے اسے کہا، اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو یہیں رہ، کیونکہ میں جان گیا ہوں کہ خداوند نے تیرے سبب سے مجھ کو برکت بخشی ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ مجھ سے تو اپنی اجرت ٹھہرا لے اور میں تجھے دیا کروں گا۔ اس نے اسے کہا،
کہ تو آپ جانتا ہے کہ میں نے تیری کیسی خدمت کی اور تیرے جانور میرے ساتھ کیسے رہے، کیونکہ میرے آنے سے پہلے یہ تھوڑے تھے اور اب بڑھ کر بہت سے ہو گئے ہیں، اور خداوند نے جہاں جہاں میرے قدم پڑے تجھے برکت بخشی۔ اب میں اپنے گھر کا بندوبست کب کروں؟ اس نے کہا تجھے میں کیا دوں؟ یعقوب نے کہا تو مجھے کچھ نہ دے، پر اگر تو میرے لیے ایک کام کر دے تو میں تیری بھیڑ بکریوں کو پھر چراؤں گا اور ان کی نگہبانی کروں گا۔ میں آج تیری سب بھیڑ بکریوں میں چکر لگاؤں گا، اور جتنی بھیڑیں چتلی اور ابلک اور کالی ہوں اور جتنی بکریاں ابلک اور چتلی ہوں ان سب کو الگ ایک طرف کر دوں گا، انہی کو میں اپنی اجرت ٹھہراتا ہوں۔ اور آئندہ جب کبھی میری اجرت کا حساب تیرے سامنے ہو تو میری صداقت آپ میری طرف سے اس طرح بول اٹھے گی کہ جو بکریاں چتلی اور ابلک نہیں اور جو بھیڑیں کالی نہیں، اگر وہ میرے پاس ہوں تو چرائی ہوئی سمجھی جائیں گی۔ لابن نے کہا میں راضی ہوں، جو تو کہے وہی صحیح۔ اور اس نے اسی روز دھار یدیار اور ابلک بکریوں کو اور سب چتلی اور ابلک بکریوں کو جن میں کچھ سفیدی تھی اور تمام کالی بھیڑوں کو ان کو اپنے بیٹوں کے حوالہ کیا، اور اس نے اپنے اور یعقوب کے درمیان 3 دن کے سفر کا فاصلہ ٹھہرایا، اور یعقوب لابن کے باقی ریوڑوں کو چرانے لگا۔ اور یعقوب نے سفیدہ اور بادام اور چنار کی ہری ہری چھڑیاں لیں اور ان کو چھیل چھیل کر گنڈدار بنا لیا کہ ان چھڑیوں کی سفیدی دکھائی دینے لگی، اور اس نے وہ گنڈ یا دار چھڑیاں پھر بکریوں کے سامنے حوضوں اور ٹالیوں میں جہاں وہ پانی پینے آتی تھیں کھڑی کر دیں، اور جب وہ پانی پینے آئیں سو گھابن ہو گئیں، اور ان چھڑیوں کے آگے گھابن ہونے کی وجہ سے انہوں نے دھار یا دار چیتلے اور ابلک بچے دیے۔ اور یعقوب نے بھیڑ بکریوں کے ان بچوں کو الگ کیا اور لابن کی بھیڑ بکریوں کے منہ دھار یا دار اور کالے بچوں کی طرف پھیر دیے، اور اس نے اپنے ریوڑوں کو جدا کیا اور لابن کی بھیڑ بکریوں میں ملنے نہ دیا۔ اور جب مضبوط بھیڑ بکریاں گھابن ہوتی تھیں تو یعقوب چھڑیوں کو نالیوں میں ان کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا تھا تاکہ وہ ان چھڑیوں کے آگے گھابن ہوں۔ پھر جب بھیڑ بکریاں دبلی ہوتی تو وہ ان کو وہاں نہیں رکھتا تھا، سو دبلی تو لابن کی رہیں اور مضبوط یعقوب کی ہو گئیں۔ چنانچہ وہ نہایت بڑھتا گیا اور اس کے پاس بہت سے ریوڑ اور لونڈیاں اور نوکر چاکر اور اونٹ اور گدھے ہو گئے۔